بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ یعنی کوڑے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ معلق قندیل کی طرح لگا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی سعی سے مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور اللہ کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ ابو طالب کی وفات۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ ہجرت طائف۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آخر ماہ شوال میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی اور 1 ماہ متواتر ان کی تبلیغ اور ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو گئے کہ شان رحمت للعالمین مانے نہ ہو تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے جن سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ اسراء اور معراج۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ میں
ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اس سرعت رفتاری کے ساتھ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی، انبیاء اور رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئیں، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی سیڑھی یا زینے کے ہیں۔ زینے کی آج کل بھی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے، اس کو بھی زینہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تک پہنچے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی روایت میں منقول نہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل امین علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند جل و علا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام محققین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس پہنچنے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔
اسرائے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر عینی شہادتیں۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا۔ کوئی تالیاں بجاتا تھا اور تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے، مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے جاتے اور بتاتے جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حالات اور صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھا گیا۔ خود کفار قریش کی چشمدید شہادتیں۔ اس کے بعد قریش نے بغرض امتحان دریافت کیا کہ اچھا بتلاؤ کہ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحہ میں میرا گزر ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں نے ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، میں نے وہ پی لیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلوں پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان میں سے ایک سرخ اونٹ تھا جس کے 2 خروار سیاہ و سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خروار تھے، اور یہ قافلہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کو سحر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔